صفحہ نمبر 206۔ راگ اور شاعری۔ کتاب السماع میں ہم اس موضوع پر سیر حاصل بحث کر چکے ہیں کہ کون سا راگ حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ اب ہم اس بحث کا اعادہ نہیں کرنا چاہتے۔ دا په دویم جلد کې دا پورا باب دی چې سماع کې کم څیزونه دي، شاعرۍ کې بیا څونه ډیټیل دی، راګونه څو قسمونه دي. نه سماع مخکې خو ویلې وه، صرف هغه تذکره کړې ده که نه چې لکه دا هم د زبان په آفتونو کې یو آفت دی. نو هغې کې بیا دوی ویلي دي چې یاره مطلب طبله ده، راګونه دي، مختلف اوزار دي، د هر آواز بیا خپل خپل ټون دی، میلوډي ده، نو کم جایز ده، کم نه ده جایزه. اب پورا ڈیٹیل کسے کړی ده که نه. نو دا د ذکر وی چې اب ہم اس بحث کا اعادہ نہیں کرنا چاہتے. جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، اچھی شاعری اچھی اور بری شاعری بری ہے. البتہ شاعری کے لیے اپنے کو وقف کر دینا اور اسے اپنا مشغلہ بنا لینا اچھا نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ: تم میں سے کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے اور وہ اسے خراب کر دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ شعر سے بھر جائے. مسلم سعد بن ابی وقاص، بخاری ابن عمر رضی اللہ عنہ. مسروق سے کسی نے کوئی شعر دریافت کیا، آپ کو یہ بات بری لگی. سائل نے عرض کیا، بھلا اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ فرمایا، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے نام اعمال میں شعر موجود ہوں. کسی بزرگ سے ایک شعر پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا، شعر گوئی چھوڑ دو، اللہ کا ذکر کرو. بہرحال نہ شعر کہنا حرام ہے اور نہ شعر بنانا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی بات شرعی حدود سے متجاوز نہ ہو. اس میں کوئی بات شرعی حدود سے متجاوز نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الشعر لحکمہ، بلا شبہ بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں. شعر عموماً مدح و ذم کے مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں. دم دیکھو، زم مدح مطلب تعریف و چې تعریف خلاف دغه مذمت هغه ته ذم. شعر عموماً مدح و ذم کے مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں. ان میں جھوٹ کی بڑی گنجائش ہے، تاہم نہ مطلق ہجو ناپسندیدہ ہے اور نہ مطلق مدح مکروہ. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے ہجو بیان کرنے کے لیے کہا. بخاری و مسلم. مدح میں مبالغہ بھی کر سکتے ہیں، اس باب میں توسع ہے، اگرچہ مبالغہ میں کذب کی آمیزش بھی ہو. مثلا اس طرح کے اشعار جھوٹ کی وجہ سے حرام نہیں کہے جا سکتے. اگر شعر دا سے دے، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كُفُّهُ غَيْرَ رُوحِهِ لِجَادِبِهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ سَائِلِهِ. اگر اس کے پاس روح کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تو وہ اسے ہی لٹا دیتا. مانگنے والے کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر ممدوح سخی نہیں ہے تو یہ شعر کذب محض ہے، لیکن اگر وہ واقعتاً سخی ہے تو یہ مبالغہ مباح ہوگا اور اسے شعر کا حسن قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس سے حقیقت مقصود نہیں ہوتی بلکہ ممدوح کی انتہائی سخاوت کا بیان مقصود ہوتا ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بارہا ایسے شعر پڑھے گئے جن میں اس نوع کا مبالغہ ملتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک روز میں ایک روز میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور آپ اپنا جوتا سی رہے تھے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرات سورج کی روشنی میں ستاروں کی طرح جلملا رہے تھے۔ میں اس حسین منظر پر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ نے مجھے حیرت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو دریافت کیا، اے عائشہ، کس بات پر حیرت کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ اگر ابو کبیر حضلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو اپنے اشعار کا صحیح مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ابو کبیر حضلی کیا کہتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ دونوں شعر پڑھ کر سنائے۔ وَمُبْرَأً مِّن كُلِّ غَبْرِ حِيضَةٍ وَفَسَادُ مَرْضَعٍ وَدَاءَ مُغِيلٍ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسْرَةِ وَجْهَهَا بِرَقَّةِ كِبْرَقَ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّلِ۔ حاشیے کی وہی چیز، یہ اشعار دیوان حماسہ سے نقل کیے گئے۔ اسے ڈیرہ خوری بھی کردہ اشعار مولا پیدا کری۔ اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ یعنی ممدوح حیض کی کدورت سے، دودھ پلانے کی خرابی سے اور اس کے ہر مرض سے پاک ہے۔ جب میں اس کے چہرے کے خطوط دیکھتا ہوں تو وہ ایسے دمکتے ہیں جیسے بادلوں میں بجلی چمکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر سنے تو اپنا کام چھوڑا اور میری پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا، جزاک اللہ خیرن یا عائشہ۔ مخیم عربی سے لکھا تھا، بے حقی دلائل النبوہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے اے عائشہ، تو مجھ سے اتنی خوش نہ ہوئی ہوگی جتنا میں تجھ سے خوش ہوا ہوں۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرمایا۔ عباس بن مروان کو 4 اونٹ ملے۔ انہیں شکایت ہوئی کیونکہ دوسروں کے مقابلے میں انہیں کم عطا کیا گیا۔ انہوں نے اپنی شکایت کا اظہار شعر کی زبان میں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ان کی شکایت کا ازالہ کر کے زبان بند کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے 100 اونٹ پسند کیے اور خوشی خوشی واپس آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اب بھی کوئی شعر کہا ہے؟ وہ معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں اور شعر میری زبان پر اس طرح رینگتے ہیں جیسے چونٹی رینگتی ہے۔ آپ زیر لب مسکرائے اور ارشاد فرمایا، جب تک اونٹ بلبلاتے رہیں گے عرب شاعری ترک نہیں کریں گے۔ دا زبان دا آفتو بیان شروع دینو دا اوس چکم منگو دا شاعری متعلقو خو شاعری بارا کی مخ کڑی زیاد بحث شوی دینو دیزی کاغا خبر اگدن اکلا دا۔ 10ویں آفت، مزاح۔ مزاح بھی ممنوع اور ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر توڑی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، نہ اپنے بھائی کی بات کاٹ اور نہ اس سے مذاق کر۔ ترمذی۔ اس سلسلے میں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بات کاٹنے سے منع کرنے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، اس میں واقعتاً متکلم کی توہین ہے اور اسے اذیت میں مبتلا کرنا ہے، لیکن مزاح میں نہ کسی کی اہانت ہے اور نہ اسے اذیت پہنچانا ہے۔ یہ دل لگی اور خوش دلی کی علامت ہے، پھر اس سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟
جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ دل لگی میں مبالغہ کرنا یا اس پر مداومت کرنا بھی ممنوع ہے۔ مداومت کا مطلب یہ ہوا کہ دل ہمیشہ کھیل اور ہزل میں مشغول رہے۔ کھیل اگرچہ مباح ہے لیکن اس پر مواظبت کرنا ممنوع ہے۔ افراط اور مبالغہ کرنے سے ہنسی زیادہ آتی ہے اور زیادہ ہنسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات دلوں میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر ہنسی میں یہ عیوب نہ ہو تو ہنسنا برا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: میں دل لگی ضرور کرتا ہوں لیکن سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان تھی کہ خوش طبعی اور دل لگی کے مواقع پر بھی زبان سے زیادہ کلمہ حق ہی نکلتا، اور دوسرے لوگ خواہ وہ زہد و تقوی کے کتنے ہی اعلیٰ درجے پر فائز کیوں نہ ہو، مذاق کے کوچے میں قدم رکھنے کے بعد کذب سے اپنا دامن بچانے پر قادر نہیں رہے۔ ان کا مقصد لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے، خواہ کسی طرح بھی ہنسائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: آدمی اپنے ہم نشینوں کو ہنسانے کے لیے ایک بات کہتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم میں سریا سے بھی دور جا پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب ختم ہو جاتا ہے۔ جو دل لگی کرتا ہے لوگ اس کی تعظیم نہیں کرتے۔ جو ایک کام زیادہ کرتا ہے وہ اسی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ اکثر غلطیاں کرتا ہے۔ جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس میں حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس میں خوف خدا باقی نہیں رہتا، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ہنسنا آخرت سے غفلت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو رو زیادہ اور ہنسو کم۔ بخاری و مسلم۔ ایک شخص نے اپنے بھائی سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ دوزخ میں جانا پڑے گا؟ اس نے کہا، ہاں معلوم ہے۔ پوچھا، کیا یہ بھی معلوم ہے کہ دوزخ سے نکلنا بھی ہوگا یا نہیں؟ اس نے کہا، یہ معلوم نہیں۔ دریافت کیا، پھر کس بات پر اتنا ہنستے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد کسی نے اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ انتقال ہو گیا۔ یوسف بن ثبات کہتے ہیں کہ حسن بصری 30 سال تک نہیں ہنسے۔ کہا جاتا ہے کہ عطا السلمی نے 40 سال کا طویل عرصہ بغیر ہنسے گزارا۔ وہیب بن الورد نے کچھ لوگوں کو عید الفطر کے موقع پر ہنستے ہوئے دیکھا تو کہا، اگر اللہ نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے تو یہ شکر گزاروں کا شیوا نہیں ہے، اور اگر ان کی مغفرت نہیں ہوئی تو یہ ڈرنے والوں کی شان نہیں۔ عبداللہ بن ابی یعلا رضی اللہ عنہ کسی کو ہنستا ہوا دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، میاں ہنستے ہو، کیا پتہ تمہارا کفن دھل کر آ گیا ہو، یعنی موت قریب آ گئی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص گناہ کر کے ہنستا ہے وہ روتا ہوا دوزخ میں جائے گا۔ محمد بن واسع نے کسی شخص سے پوچھا، اگر تم جنت میں کسی کو روتا ہوا دیکھو تو کیا تمہیں حیرت نہ ہوگی؟ اس نے کہا، یقیناً ہوگی۔ بھلا جنت بھی کوئی رونے کی جگہ ہے؟ فرمایا، اس سے زیادہ تعجب اور حیرت اس شخص پر ہونا چاہیے جو دنیا میں ہنستا ہے۔ بھلا دنیا بھی ہنسنے کی جگہ ہے؟ یہاں یہ بتلانا ضروری ہے کہ ہنسی وہ مضموم ہے جس میں آواز ہو۔ تبسم یعنی بلا آواز کے مسکرانا ممنوع نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسکرایا کرتے تھے۔ قاسم مولا معاویہ روایت کرتے ہیں، کہا
ایک اعرابی سرخ اونٹ پر سوار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ جب بھی وہ کچھ پوچھنے کی غرض سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کا ارادہ کرتا، اونٹ بھڑک جاتا اور اسے دو لے جاتا۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر ہنستے رہے۔ نجی آغا دو لے آغا دغه ہوئی آغا اوخ چې آغا سړی ناسې ته نه پرېږدي آغا ټونګه غونډه کې چې ہوئی۔ ایک اعرابی سرخ اونٹ پر سوار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ جب بھی وہ کچھ پوچھنے کی غرض سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کا ارادہ کرتا، اونٹ بھڑک جاتا اور اسے دو لے جاتا۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر ہنستے رہے۔ بالآخر وہ دیہاتی اونٹ کو قابو میں نہ کر سکا اور گر کر ہلاک ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اونٹ نے اپنے سوار کو گرا کر ہلاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو مر گیا لیکن اس کے خون سے تمہارے منہ بھرے ہوئے ہیں۔ ابن المبارک فی الزہد مرسلن۔ جس ہنسی سے وقار متاثر ہو یا رعب ختم ہو جائے وہ بھی ممنوع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو ہنسی کرتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ محمد بن المنکدر کہتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ نے کہا، اے بیٹے، بچوں کے ساتھ ہنسی مت کر، وہ تمہاری عزت نہیں کریں گے۔ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے بیٹے، شریف آدمی سے ہنسی مت کر، وہ تجھ سے متنفر ہو جائے گا، اور کمینے آدمی سے بھی ہنسی مت کر، وہ تجھ پر جری ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا سے ڈرو، مزاح سے بچو، اس لیے کہ مزاح سے دلوں میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کریم کو اپنی گفتگو کا موضوع بناؤ، اسی کے لیے مجلسیں قائم کرو۔ اگر یہ بات گراں گزرے تو اچھی باتیں کرو، اچھے لوگوں کا ذکر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے مزاح کو مزاح کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، یہ ازاح سے ہے جس کے معنی ہے دور کرنا، کیونکہ ہنسی سے آدمی حق سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام مزاح رکھ دیا گیا۔ بعض بزرگوں کی طرف اس قول کی نسبت کی گئی کہ شے کے کچھ ثمرات ہوتے ہیں، مزاح کا ثمرہ عداوت ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ مزاح سے عقل سلب ہو جاتی ہے اور دوست جدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح، یہ صحیح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اور آپ کے رفقاء و اصحاب سے مزاح منقول ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کو ہمارے مزاح پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر واقعتاً کوئی شخص اس مزاح پر قادر ہو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور جس پر آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کاربند رہے، تو یہ نہ مذموم ہے اور نہ غیر پسندیدہ، بلکہ ایک درجے میں مسنون اور مستحب ہے۔ آپ کا مزاح یہ تھا کہ نہ اس میں جھوٹ کی آمیزش تھی، نہ کوئی ایسی بات تھی جس سے دوسروں کو ایذا ہوتی ہو، نہ اس میں مبالغہ تھا، بلکہ آپ شاذ و نادر ہی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص مزاح کی ان تمام شرائط کو عملی طور پر قبول کر سکتا ہو تو اسے مزاح کی اجازت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی مزاح کو ہمیشہ پیشہ بنا لے اور اسے روز و شب کے مشغلے کے طور پر اپنا لے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے حجت پکڑے اور یہ سمجھ لے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص دن بھر حبشیوں کا کھیل تماشا دیکھتا رہے اور اس کے ساتھ لگا پھرے، پھر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میرا یہ عمل صحیح ہے، اور دلیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حبشیوں کا کھیل تماشا دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ یہ استدلال غلط ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ
کہ صغیرہ گناہ پر اصرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے اور جائز عمل صغیرہ بن جاتا ہے۔ اس سے غفلت نہ برتنی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا مزاح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی روشنی میں دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہم سے دل لگی فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں، لیکن اس میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں۔ ترمذی۔ عطا کہتے ہیں هغه سیف سلیمان ندوی رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې ده چې یو صحابي راغی چې یاره ماله یو اونټ پکار دی، نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې اس کو اونټنی کا بچہ دے دو، نو هغه وی چې یاره دا څنګه کنه ما خو اونټ غوښتی و بچی کا میں کیا کروں گا؟ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل چې یاره ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ عطا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کی کیفیت دریافت کی۔ فرمایا آپ کا مزاح یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو کپڑا عطا کیا اور فرمایا کہ اسے پہنو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کا دلہنوں کے دامن کی طرح دامن بناؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ دل لگی فرمایا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے۔ مروی ہے کہ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ عورت یہ سن کر رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم اس روز بوڑھی نہیں رہو گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کنواریاں ہیں۔ زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ ام ایمن نامی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے شوہر وہی تو ہیں جن کی آنکھ سے سفیدی ہے۔ اس نے عرض کیا بخدا ان کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے شوہر وہی تو ہیں جن کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ اس نے عرض کیا بخدا ان کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ اس نے عرض کیا خدا کی قسم اس کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے۔ فرمایا ہر شخص کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے۔ حاشیہ کی وہ یہ روایت زبیر بن بکار نے کتاب الفقاہہ والمزاج میں نقل کی ہے۔ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے اونٹ عطا کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں تیری سواری کے لیے اونٹ کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگی بچہ میرا بوجھ کہاں اٹھا سکے گا، مجھے تو اونٹ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اونٹ ایسا نہیں ہوتا جو اونٹ کا بچہ نہ ہو۔ ابو داؤد، ترمذی۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح، صاف ستھرا اور پاکیزہ، ہر طرح کی کدورتوں سے خالی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک لڑکا تھا جس کا نام ابو عمیر تھا۔ اس نے ایک مینا پال رکھی تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا۔ جب آپ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اس بچے سے دریافت کرتے یا ابا عمیر ما فعلن نغیر، اے ابو عمیر مینا کیا ہوتی ہے؟ بخاری و مسلم۔ عمیر و نغیر دیتی دغه دی ته دغه دی قاضي صاحب یو ځل په درس کې وی دا د متعلق سو خبر راغلی وه، وی چې دین هم د یو حدیث نه ده یا ابا عمیر ما فعلن نغیر، دین هم چې دین په چې کم امام د امام احمد بن حنبل یا په امام ابو حنیفه صاحب وي څوک یاد کړ چې فقهاو کې یو امامو
هغه ته 400 مسائل صرف د یو نه مستنبط کړي دي. حضور علیہ السلام کا واقعہ دوڑ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ آؤ دوڑ لگائیں, دیکھیں کون آگے نکلتا ہے. میں نے اپنا دوپٹہ مضبوط باندھ لیا اور زمین پر ایک نشان لگا کر کھڑی ہو گئی. ہم دونوں دوڑے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور فرمایا یہ ذی المجاز کا بدلہ ہے. ذی المجاز کے واقعے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بتلایا کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں ذی المجاز میں تھی. میرے والد نے مجھے ایک چیز دے کر بھیجا تھا. آپ نے مجھ سے وہ چیز مانگی. میں نے انکار کیا اور بھاگ گئی. آپ میرے پیچھے دوڑے لیکن مجھے پکڑ نہ سکے. لقدا وی داغي بدلاوه حاشیه کی لاندې وی دا چې اس کی اصل مجھے نہیں ملی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہیں تھی. ہاں جی بس دا خو دې وزن دم ته بیا ورسنه چې تو ور بیا دوه په دغه چې وزن کوم کې لګیا. ہاں ایک روایت میں کے الفاظ یہ ہیں کہ پہلی بار جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑی تو آگے نکل گئی, لیکن جب میں فربہ ہو گئی تو اور ہم دونوں میں دوڑ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. دا صحیح حدیث نسائی ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی. میں نے حریرہ تیار کیا اور آپ کے سودہ میں نے حریرہ تیار کی اور آپ کے پاس لے کر آئی اور سودہ سے کہا کھاؤ. وہ کہنے لگی مجھے حریرہ پسند نہیں ہے. میں نے کہا کھاؤ ورنہ میں تمہارے منہ پر مل دوں گی. وہ کہنے لگی میں چکھوں گی بھی نہیں. میں نے پلیٹ میں سے حریرہ لیا اور ان کے منہ پر مل دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کے درمیان بیٹھے تھے. آپ نے اپنا پاؤں پھیلا لیا تاکہ سودا بھی مجھ سے بدلہ لے سکیں. چنانچہ انہوں نے بھی پلیٹ میں حریرہ لیا اور میرے منہ پر مل دیا. آپ اس منظر کو دیکھ کر مسکراتے رہے. ابو یعلا زبیر بن بکار. ددی حاشیہ کی وہی چیز زبیر بن بکار نے عبداللہ بن حسن سے مرسلاً نقل کی ہے اور دارقطنی نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی ایک روایت نقل کی ہے. روایت ہے کہ ضحاک بن سفیان کلابی نہایت بدصورت آدمی تھے. جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ میری 2 بیویاں ہیں جو اس سرخ عورت یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں. اگر حکم دے تو میں ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزاد کر دوں. حاشیہ کی وہی چیز یاد رہے کہ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی بات سن رہی تھی. انہوں نے دریافت کیا کیا تم زیادہ خوبصورت ہو یا تمہاری بیویاں زیادہ حسین ہیں؟ ضحاک نے جواب دیا میں زیادہ خوبصورت ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا سوال اور ضحاک کا جواب سن کر مسکرا دیے کیونکہ وہ بدصورت کے ہونے کے باوجود خود کو حسین کہہ رہے تھے. علقمہ ابو سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنی زبان مبارک دکھا کر ہنسا رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر عینیہ بن بدر الفزاری نے عرض کیا یا رسول اللہ بخدا میں اپنے بیٹوں کو کبھی پیار نہیں کرتا. وہ جوان بھی ہو جاتے ہیں اور ان کی داڑھی بھی نکل آتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا من لا یرحم
ترجمہ: جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق کے واقعات منقول ہیں، خاص طور پر بچوں اور عورتوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے دل کمزور ہوتے ہیں۔ ہنسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان کے ضعف کا علاج تھا، نہ کہ محض خوش فعلی اور دل لگی۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ خرما کھا رہے تھے اور ان کی ایک آنکھ میں تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صہیب، تم خرما کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دوسری داڑھ سے کھا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ جواب سن کر اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچلیاں ظاہر ہو گئی۔ ابن ماجہ۔ کچلیاں عبروت ابوینو۔ ہاں، وړو مور سره هم صدقه مغاتې ده نه. روایت ہے کہ خوات ابن جبیر انصاری مکہ معظمہ کی طرف جانے والے راستے پر بنو کعب کی کچھ خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو ان سے دریافت کیا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میرا اونٹ سرکش ہے، میں ان عورتوں سے اس کے لیے رسی بنوا رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان عورتوں سے اس کے لیے رسی بٹوا رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تب بھی وہ صحابی اسی جگہ پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، کیا تمہارے اونٹ نے سرکشی نہیں چھوڑی؟ خوات کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا اور شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، شرم کی وجہ سے راستہ بدل دیتا۔ پھر میں مدینہ منورہ حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا۔ ایک روز میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے نماز کو طول دینا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا، نماز کو طول نہ دو، میں تمہارا منتظر ہوں۔ نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، کیا تمہارے اونٹ نے سرکشی نہیں چھوڑی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ارشاد سن کر میں خاموش رہا اور مجھ پر ندامت اتنی زیادہ غالب آئی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حسب سابق راہ فرار اختیار کرنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سامنا اس حال میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدے پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں ایک جانب رکاب پر رکھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب سے مشرف با اسلام ہوا ہوں اونٹ نے سرکشی چھوڑ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے اللہ، اس شخص کو ہدایت عطا کر۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حسن اسلام سے نوازا اور ہدایت کی راہ دکھلائی۔ طبرانی کبیر، زید بن اسلم۔ نعیمان الانصاری ایک خوش طبع اور ہنسمکھ آدمی تھے۔ ایک زمانے میں شراب بھی پیا کرتے تھے۔ شراب پی کر پکڑے جاتے تو لوگ انہیں آپ کی خدمت میں لے کر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جوتے لگاتے اور صحابہ بھی اپنے جوتوں سے مارتے۔ ایک روز کسی صحابی نے انہیں ملامت کرتے ہوئے کہا، خدا تجھ پر لعنت کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو لعنت سے منع کیا اور فرمایا، اسے ایسی بات نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ کے بازاروں میں جب بھی کوئی چیز بکنے کے لیے آتی یا کوئی خوانچہ فروش ان کی طرف نکل آتا تو وہ آپ کے لیے ضرور خریدتے اور یہ کہہ کر پیش خدمت کرتے کہ یا رسول اللہ، میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ ہے۔ اس کے بعد جب دکاندار اپنے پیسوں کے تقاضے کے لیے آتا تو اسے بھی آپ کے پاس لے آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ، فلاں چیز کی قیمت دے دیجئے۔ اس طرح سے
آپ فرماتے بھائی وہ چیز تو تم نے ہمیں ہدیہ کی تھی. عرض کرتے اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے اور میری خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ضرور تناول فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر قیمت ادا فرما دیتے. بہرحال اس طرح کی خوش فعلیاں مباح ہیں لیکن ان پر مداومت کرنا برا ہے. دی سر دا مزاح والا خبر ختم شو.